سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لاکھوں کروڑوں درود سرور الانبیاء پر، آپ کی آل پر، تبا تابعین پر۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں اپنے نبی کا غلام رکھے، مطیع رکھے، ہماری نسلوں کو بھی ان کے جھنڈے کو بلند کرنے والا رکھے، کیونکہ یہی دنیا کا بھی راستہ ہے، یہی ہماری آخرت کا بھی راستہ ہے۔ کیونکہ جب دنیا ہم اچھی کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اپنی آخرت کے بھی معاملات کو بہتر رکھیں، اور اس بہتری کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر ہم کاربند رہیں، ان پر ہم مستقیم رہیں، اور اس مستقیم رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ اپنے اوپر جبر کیا جائے، کچھ اپنے نفس کو کنٹرول رکھنے کے لیے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے معاملات ان کو اجتہاد کی صورت میں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں، کچھ معاملات میں ہم صبر، استقامت، بردباری کا معاملہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیں۔ کچھ ایسے معاملات زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جن میں ہم بردباری کے معاملات کو ہم بہتری سے نہیں پیش کر پاتے، جس کی وجہ سے زندگی میں ہمیں تکلیف اور پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام معاملات میں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج پھر ایک بار آپ کا میزبان سید عمار بابر آپ کے ساتھ حاضر خدمت۔ انشاءاللہ تعالی آج بھی ایک ٹاپک ایسا جو برننگ ایشو ہے، اور کل بھی ہم نے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کی تھی لیکن سیر حاصل مطالعہ نہیں ہو پایا تھا، اور میں آج چاہوں گا کہ ہم اس سے کنٹینیو کریں۔ اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت، یہ ایک ایسا معاملہ ہے، عالمگیر مسئلہ ہے کہ جس نے اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ماں باپ جو ہے بے حد پریشان ہیں۔ آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دین و دنیا، قرآن و سنت کی روشنی میں، اور دنیا کے معاملات بھی اعتدال کے ساتھ، دنیا میں بھی بچہ کامیاب ہو اور دین میں بھی بچہ کامیاب ہو، کس طریقے سے ہوتا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، سیر حاصل مطالعے کے لیے مفتی منیب اقبال صاحب، جو 11 رمضان المبارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آج آپ پھر تشریف لائے اور اپنی موجودگی سے اس ایوان کو مہکایا۔ بہت شکریہ جناب، انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب، بچوں کے حوالے سے آج کل ماں باپ بڑے پریشان ہیں، بہت ڈسٹرب ہیں، اور مختلف نئے فارمولے جو ہے ان کے اوپر اپلائی کرتے رہتے ہیں۔ ذرا اسلام اور سنت کی روشنی میں طرف فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں ایک بہت ہی آسان سا فارمولہ بتایا، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو آنکھیں بند ہونے کے بعد، یعنی اس کے انتقال کے بعد بھی اگر اس کے لیے کوئی عمل جاری رہتا ہے جو اسے فائدہ پہنچاتا ہے تو وہ نیک اولاد ہے۔ نیک اولاد جب نیکی کرتی ہے تو ماں باپ تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ اگر ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو ان کی اولاد تک اس کا اثر پہنچتا ہے، یعنی یہ مکافات عمل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی 16ویں پارے میں جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ہوا تو اس واقعے میں جو ایک دیوار والا سلسلہ تھا، اس دیوار کو حضرت خضر نے سیدھا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو ان کے والدین نیک تھے وہ ان بچوں کے لیے چھپا کر گئے تھے۔ وہ بچہ یتیم ہے اور والدین نیک تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ہماری یہ رضا تھی اس بات میں کہ بچے جب جوان ہو جائیں تو اپنے اس خزانے کو نکال لیں۔ یعنی ماں باپ نیک تھے، ان کا ثواب ان کے بچوں کو مل رہا تھا، اور وہ ثمر بھی ملا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دولت تھی اس کو پوشیدہ رکھا، اس کو بچا کے رکھا۔ کیا بات ہے، ان کے نیک عمل کی وجہ سے۔ نیک عمل کی وجہ سے۔ اسی طرح جب بچہ نیک ہوتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے تو والدین تک بھی اس کا اثر پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی صورت میں ایک ایسا بہترین سلسلہ عطا فرمایا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ ایک اولاد اگر نیک ہوتی ہے تو صرف اس کی پچھلی 1-2 پشتوں میں نہیں بلکہ اوپر تک جتنی پشتوں سے وہ آیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو وہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی مرضی و مشیت ہے۔ وہ چاہے تو 2 پشتوں تک رکھے، 7 پشتوں تک رکھے، چاہے تو سب کو ثواب عطا فرمائے۔ یہ انسان کی جس کو کہتے ہیں خلوص،
انسان کی جو سنسیریٹی ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنی نیک نیتی کے ساتھ وہ عمل کرتا ہے. اب آج کے دور میں جو آپ نے جیسے ذکر فرمایا نئے نئے فارمولے، اور جی ہاں، سب سے پہلی تو بات ہمیں یہ یاد رکھ لینی چاہیے کہ انسان کی زندگی میں جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلی درس گاہ اس کی ماں کی گود ماں ہوتی ہے. کی گود ہے، اس کے بعد جو اس کے سر پر سب سے پہلا شفقت کا حق رکھنے والا ہوتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے. کباب ہوتا ہے. سب سے پہلا جو سبق انسان کو ملتا ہے وہ اس کی ماں سے اور اس کے باپ ہی سے اسے ملتا ہے. سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے اس کے ماں باپ کی محبت، ٹھیک، شفقت. جب ماں باپ بچے کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں تو اس کا ثمر اس کو ساری زندگی ملتا ہے، ملتا رہتا وہ ساری زندگی اس چیز سے سیکھتا ہے. اب بچپن کے اندر جب جو چیز ہم بچے کو سکھاتے ہیں، آپ نے شاید آپ کا ماشاءاللہ تعلق ہے تعلیمی حوالے سے، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک چیز ہوتی کانشیس، ایک ہوتی سب کانشیس، جسے ہم لاشعور کہتے ہیں. بالکل ایسے. یہ جو چھوٹی عمر ہوتی ہے 1 2 3 سال کی اور تھرو 6 to 7 6 ایئرس تک کی تقریباً. جی ہاں، یہ سب کانشیس جو ہوتا ہے بچے کا یہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت شارپ ہوتا ہے. جو لکھتے ہیں آپ پرچے پر وہ ہمیشہ کے لیے سب تو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. تو وہ کانشیس سے نہیں سب کانشیس سے اپنا بہت کچھ سیکھتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس بچے کے دماغ میں ڈائریکٹ میسج سے نہیں بلکہ سب لیمینل میسیجنگ کے تھرو پہنچائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. سب لیمینل میسج کیا ہے کہ باپ بچے کو کبھی یہ نہیں بولتا بیٹا تو نے جھوٹ بولنا ہے، ہاں، لیکن وہ خود جھوٹ بولتا ہے کسی کے سامنے. بچہ اس کو دیکھ کے وہ میسج پک کر لیتا ہے کہ میرے باپ نے اس سے جھوٹ بولا تھا تو مجھے بھی بچاؤ. مثال کے طور پہ کوئی آ گیا گھر پہ، گھنٹی بجی اور کہہ دیا بچے جا کے بول دو بھائی ابو گھر کے اوپر، جبکہ ابو گھر پہ تھے. بالکل کوئی اور بہانہ بھی کر سکتے ہیں نا، بھائی آرام کر رہے ہیں، تکلیف میں اس وقت نہیں بات کر سکتے. ایسا یہ وہ سبلیمنل یہ پوشیدہ میسج ہے جو اس بچے کے سامنے ذہن پہ انڈائریکٹ ٹیچنگ ہے، بیسیکلی انڈائریکٹ ٹیچنگ ہے، اس کے ذہن پہ لکھ دیا جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج کل کے بچے، ہماری مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے، کہنا نہیں چاہیے لیکن اپنی جان چھڑانے کے لیے ٹیب بھی دے دیتی، موبائل بھی دے دیتی. موبائل فوراً ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے. اچھا اب میں آپ کو بات بتاؤں، موبائل میں بچے دیکھتے ہیں کارٹون. بالکل ایسا ہی. ہمارے بچپن میں کارٹون تھا، میں نام لے کے مثال دینا سمجھانے کی کوشش کروں گا، اس کا مقصد کسی پر انگلی اٹھانا نہیں. ایک بچپن میں کارٹون ہم دیکھتے تھے ٹام اینڈ جیری، ٹام اینڈ جیری بڑا مشہور کارٹون ہے، بہت ہم نے دیکھا. اب یہ بتائیے کہ ٹام اینڈ جیری میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ بلی چوہے کی لڑائی، چوہے بلی کی لڑائی. بالکل ایسا. جب بچہ اس چھوٹی عمر میں صرف لڑائی کرنا دیکھے گا تو وہ بڑے ہو کر کیا سیکھے گا؟ وہ یہی سیکھے گا، لڑائی کرنا ہی سیکھے گا. بالکل ایسا ہی. تو اس کارٹون کے ذریعے اس کو بتایا نہیں جا رہا کہ بیٹا تو نے لڑنا ہے، لیکن اس کو سبلیمنل میسیجنگ تھرو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کی تربیت یہی ہو رہی ہے کہ آپ نے بھی بڑا ہو کر کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، لڑنا ہے. پھر ان دونوں کے درمیان خاص طور پر چوہے بلی کے درمیان ایک حسد دکھائی جاتی ہے. بالکل حسد دکھائی. تو یہ بچہ اپنے اندر جو ایک حسد کا پیغام لے کے بڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ کر اپنے اندر حسد محسوس کر رہا ہوتا ہے. یہ تو میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے. اس طرح کے کتنے کارٹونز ایسے ہیں آج کے دور میں جو آ رہے ہیں، ہمیں تو خیر معلوم بھی نہیں، لیکن بچہ پتہ نہیں آج کل کیا کیا دیکھ رہا ہے. دوسری چیز جو اب ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، ہمارے زمانے میں صرف ٹی وی ہوا کرتا تھا، ماں باپ کی پھر بھی کڑی نظر ہوتی تھی کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اب تو چھوٹی اسکرین ہے، بچوں کی آنکھوں کے آگے لگی ہوئی ہے، یوٹیوب کی صورت میں بچہ اس کو دیکھتا ہے، اس میں ایڈز بھی آتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اچھا، ہم جب ٹیلی ویژن دیکھا کرتے تھے بچپن میں تو ہمیں انسٹرکشن دی جاتی تھی، ہم نے پڑھا کہ کم سے کم 10 فٹ کا فاصلہ ہونا ایسا ہی چاہیے. ہے. 10 فٹ کے زیادہ اگر کم فاصلہ ہے تو نقصان دہ. آج بچہ 6 انچ دور اور 8 انچ دور رکھ کے یہ موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر نقصان دے رہی ہوتی ہے. اچھا ٹیلی ویژن پھر بھی ہمارے زمانے کنٹرول تھا، 1 یا 2 3 چینل ہوا کرتے تھے. اب تو ایس ٹی این تھا، پی ٹی وی تھا جو مشہور زمانہ ہے نا. اب تو چینلوں کی بھرمار ہے. دوستو یہ جو چھوٹی اسکرین ہے نا، یہ انکنٹرولڈ ہے، اس میں ایک کلک پر سب آ سکتا ہے. یعنی بچے کو اب یہ لبرٹی مل گئی ہے کہ وہ ٹائپ کر کے جو سرچ کرنا چاہے، خود سرچ کر کے جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے. سر ایک 6-8 مہینے 1 سال کی بچی جو ہے وہ اس میں اگر کوئی لفظ بولنا سیکھ گئی تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ گوگل ٹاک میں کس طرح جا کے سرچ کرتے ہیں. وہ ٹاک کا بٹن دباتی ہے اور وہ بچی بولتی ہے، وہ چیز سرچ ہو کے سامنے آ جائے. اندازہ لگائیے ذرا کتنا کنوینئنٹ ہو گیا ہے. تو یہ اچھا اس میں ہے کیا کہ ہم شریعت جو ہے نا ٹیکنالوجی کے استعمال سے منع نہیں فرماتی، لیکن شریعت نے ہر چیز کی حدود کو متعین فرمایا، ہر چیز کی حدود کو مقرر فرمایا. ٹھیک ہے کہ یہ چیز اس حد تک ہونی ہے، یہ چیز اس حد تک ہونی ہے. صحیح ہے. مجبوری ہے آج کے دور میں، کیونکہ اگر آپ بچے کو ٹیکنالوجی سے آراستہ نہیں کریں گے تو شاید ہو سکتا ہے وہ دوسرے بچوں سے دنیا میں پیچھے رہ جائے. تو ٹیکنالوجی سے آراستہ ضرور کرانا ہے، لیکن باہر ملکوں میں ایک پورا کانسیپٹ چل پڑا ہے جسے کہتے ہیں پیرنٹل کنٹرول کا. ہر چیز پہ پیرنٹل کنٹرول لگا ہوا ہو، ہر چیز پہ چیک لگا ہوا ہو کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. آپ جب بچے کو تھوڑی دیر کے لیے موبائل دے دیں، چلیں ٹھیک ہے، اس دینے کے بعد آپ فوراً ہی یوٹیوب کی ہسٹری میں جا کے چیک کریں بچے نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا نہیں دیکھا. ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ بچہ اللہ نہ کرے بچے سے کوئی ایسی چیز اس نے دیکھ لی تو آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، فوراً اس کو جھڑکنا نہیں ہے. غلطی ہے، بچہ ہے، بچے کو نہیں پتا، وہ سینس اس کو اتنی نہیں ہے ابھی.
آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ کیا چیز اس کے دیکھنے کے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز اس کے دیکھنے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، سب سے پہلے درسگاہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو بچے کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ماں باپ کے بعد پھر جب وہ اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اس کی دوسری درسگاہ اس کے اساتذہ ہوتے ہیں. اب ہمارے ہاں جو تعلیمی سسٹم ہے، اس تعلیمی سسٹم میں ہمیں فخر ہے کہ ہم نے اس زمانے میں پڑھا جب ہمارے استاد صرف ہمیں تعلیم نہیں دیتے تھے بلکہ تربیت بھی کرتے تھے. آج کے دور میں جو سلسلہ چل پڑا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اب استاد اور طالب علم والا رشتہ کم ہو چکا ہے اور اب کلائنٹ اور کسٹمر والا سلسلہ زیادہ ہو چکا ہے. بہت زیادہ مسئلہ اب تو یعنی اب ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں بچوں کے، وہ ہمارے بچوں کے اسٹوڈنٹ کے ماں باپ نہیں بلکہ وہ ہمارے کلائنٹ ہیں، ہمارے کسٹمر ہیں. انہوں نے ہمیں اپنی پروڈکٹ دی ہے کہ اس کو بنانا ہے، تو ہم ٹریٹ بھی ان کو اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز جو نا اس چیز اس پر بھی گفتگو کریں گے، اساتذہ کی اہمیت پر بھی گفتگو کریں گے. چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے لیکن ہمارے ساتھ ایک نعت خواں جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. نعت کے حوالے سے ایک منفرد نعت پڑھنے کے لیے محسن صاحب جو نذرانہ نعت پیش کریں گے. اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب سے. ہم ثاقب صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ نذرانہ نعت پیش کریں. ثاقب صاحب. لا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی. میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک عشقوں کے موتی درودوں کا گجرا سلام کی ڈالی. مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطار لگائے کھڑے ہیں زوال. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ثاقب ثقلین خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر کے تشریف لائے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا.
اور چھوٹے سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے آج کے معزز مہمان جو 11 رمضان مبارک سے ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں بہت کچھ جو ہے سکھا رہے ہیں ماشاءاللہ، مفتی منیب اقبال صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اور آپ کے لیے ایک نئے پیغام کو لائیں گے جو کہ مفتی منیب اقبال صاحب کی زبانی آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، خاص کر خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کل ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ 5 تا 6 بجے آپ ضرور ملاحظہ کیجئے، یوٹیوب پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا۔ خوش آمدید ناظرین، برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ جہنم سے آزادی کا اشرا الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ رب کائنات کی ستاری پکار کر بنی نوع انسان سے کہہ رہی ہے کہ مانگ لو مغفرت، مانگ لو رحمت، مانگ لو۔ جہنم سے آزادی میں بانٹ رہا ہوں، میں تقسیم کر رہا ہوں، جس نے چاہے جو چاہے مانگ سکتا ہے، میں اسے عطا کروں گا۔ اور وہ عطا کرنے والا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا بھی کرتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، بلکہ دگنا تگنا عطا کرتا ہے۔ تو مغفرت کا اشرا تو گزر گیا، لیکن ابھی جہنم سے آزادی کا اشرا باقی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس اشرے کو اپنے لیے بابرکت بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارا نام بھی ان میں شامل فرمائے جن کو اللہ رب العزت اپنے قریب رکھے گا۔ معزز ناظرین، دوسرا سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا شروع ہو گیا اور اس میں ہم کارہائے نمایاں انجام دینے والی شخصیات جن کا مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق ہوتا ہے ان کو ہم انوائٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے کی آج دو شخصیات ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں۔ میں ان کا تعارف بھی کرواؤں گا، ان کے کام کے حوالے سے جو انہوں نے کوششیں کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان سے گفتگو بھی کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ارسلان عیسانی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ موجود ہیں مہر شیخ صاحب، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ آپ دونوں کا تعلق ایک فلاحی تنظیم سے ہے، ایک NGO سے ہے، ایک نو پروفٹ نو لاس آرگنائزیشن سے ہے جس کا نام ہے برائٹرز آف پاکستان۔ یہ برائٹرز آف پاکستان ایک ایسی ایسوسی ایشن، ایک ایسی NGO ہے، ایک ایسی فلاحی تنظیم ہے جن کا اصل جو مقصد ہے وہ اپنے کام کے ذریعے اپنے ملک کی خدمت کرنا ہے۔ اپنے ملک کی خدمت کے ذریعے اس ملک میں موجود جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنا، مدد کس انداز میں کرنا، ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں ارسلان عیسانی صاحب سے گفتگو کروں گا۔ جی ارسلان عیسانی صاحب، فرمائیے گا ذرا اس برائٹرز آف پاکستان کا کچھ تھوڑا محل وقوع، اس کا حدود اربع بیان فرمائیے گا۔ سر، سب سے پہلے تو میں اپنی تنظیم کا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ ہماری تنظیم جو ابھی حیدرآباد پہ ہی بیسک کام کر رہی ہے، اور ہمارے جو والنٹیئرز ہیں تقریباً 25 to 30 والنٹیئرز ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ ابھی دسترخوان ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہماری ماں اپنی بہنیں جو ہیں ان کی شادیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اچھا، اس میں بھی ہم لوگ اپنے حصہ ڈال دیتے ہیں۔ بہت بڑی بات۔ دیکھیں، بہت سب کچھ تو نہیں کر سکتے لیکن حصہ ڈال سکتے ہیں، تو وہ بھی الحمدللہ کر رہے ہیں۔ جہیز کے معاملات ہیں یا کھانے پینے کے معاملات، ڈنر کے معاملات۔ ابھی ہمارا الحمدللہ پہلے رمضان سے حیدرآباد میں ہمارا دسترخوان لگا ہوا ہے جس میں افطاری ہم لوگوں نے 20 روزہ کروائی، اس کے بعد پھر دسترخوان کھانے کا ہم لوگوں نے الحمدللہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے کوشش جاری ہے، باقی اللہ کی مدد۔ چلے ماشاءاللہ۔ جی ہمارے دوسرے جو گیسٹ ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں، میں ان سے چاہوں گا کہ اس حوالے سے پوچھوں۔ مہر شیخ صاحب، جی فرمائیے گا ذرا اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہماری برائٹرز آف پاکستان 2020 میں سٹارٹ ہوئی جنوری کے مہینے میں، جس میں سب سے پہلے ارسلان بھائی اور ہم ایک جہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم نے ڈیسائیڈ کیا یار کہ ایک ایسی ٹیم بنائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بے روزگاری بہت بڑھ چکی ہے، بہت زیادہ، اور اس لیے پھر ہم نے یہ ہمارے ذہن میں آیا کہ ایک ٹیم ایک مشتمل کی جائے جس سے ہم لوگوں کو ہم اپنا مدد کر سکیں۔ تو بس وہ اسٹارٹ کی، الحمدللہ آج 1 سال 15 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ تو اللہ پاک کام کر رہا ہے، اور حیدرآباد کے لوگ ویسے آپ کو پتہ ہے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور بہت اپریشیٹ کیا حیدرآباد کے لوگوں نے، بلکہ حیدرآباد پورے پاکستان کے لوگوں نے بہت ہمیں اپریشیٹ کیا، اور آج ہماری ٹیم 30 لوگوں پر مشتمل ہے، تو آج آپ کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو بھائی ہیں، اپنے ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں، بلا قطع نظر کے کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بلا تفریق ہم چاہتے ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بالکل۔ جی ارسلان صاحب آپ سے سوال کروں گا، فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، کیسے اخراجات پورے کر رہے ہیں؟ سر، بڑا اہم سوال کر لیا۔ یہ ضروری ہے نا، کیونکہ آپ روزانہ ماشاءاللہ
150 لوگوں کو سر تقریباً افطار 200 کروا رہے ہیں۔ 200 لوگوں کو ہم 200 افطاری کروا رہے ہیں ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ اب اور یہ 10 افراد کی افطار کروانے میں میرے خیال سے 1000-2000 روپے 3000 خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ روزانہ 200 افراد کو افطار کروا رہے ہیں، تو فنڈنگ کیسے کنٹرول کر رہے ہیں؟ بالکل 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 اس چیز کے سر سب سے پہلے دیکھیں ہم نے اسٹارٹ اپ جو لیا تھا 2020 میں، تو مہر بھائی نے جیسے بتایا کہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ لیا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ بھائی کس طریقے سے کام کرنا ہے صحیح ہے، اور کیا کیا کام کرنے چاہیے، تو ہمارے ذہن میں دسترخوان کا تو آیا، ہم نے سوچا کہ بھائی آگے جا کے کریں گے، لیکن ہماری ٹیم کے جو ممبرز تھے نا انہوں نے بڑی ہمت دی ہمیں ماشاءاللہ سے، انہوں نے بولا ارسلان بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، کولیبریشن کرتے ہیں آپس میں جو بھی ہوگا۔ اچھا اسی دوران ہمارے پاس کیس آیا ایک بہن کی شادی کا، اچھا ماشاءاللہ، اچھا کیس تو آ گیا، اب ہم سوچ رہے تھے کیسے کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ پاک نے، ہم نے ارادہ کیا، اللہ نے مدد کی، ہم نے اسٹیٹس پہ بتانا شروع کیا کہ بھائی ایک بہن کی شادی اس میں جہیز کا سامان چاہیے، آپ یقین مانیں اچھا ہمارے لوگوں نے صرف ارادہ کیا تھا کہ ہم کولیبریشن کریں گے، کیا بات ہے، تو جاننے والے لوگ تھے یار آپ ہماری طرف سے سوٹ لے جائیں، کسی نے کہا یہ لے جائیں، کسی نے کہا یہ لے جائیں، ماشاءاللہ، آپ یقین مانیں وہ والد صاحب ان کے تھے زبان سے بالکل محروم تھے، وہ میں ان کو فرنیچر، ہاں فرنیچر دینے کے لیے جب ہم لوگ گئے نا، آپ بلیو کریں انہوں نے میرا ماتھا چوما، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے، اور اس ٹائم وہ جو موٹیویشن دی نا ہمیں، پھر ہم نے کہا یار اس کام کو ہی فالو کرنا ہے اور اللہ کے رضا کے لیے کام کرنا ہے، لوگوں کو بس نفع پہنچانا۔ اللہ اکبر، بہت خوب۔ اچھا مہر صاحب، لوگ اکثر ایسا ہی موقع آتا ہوگا آپ کو، آپ فنڈ لینے کے لیے گئے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم یہ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، تو کہیں ایسا کچھ تاثر ملا کہ جس سے لوگوں کی طرف سے نیگلیجنس کا اظہار ہوا اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ تو آرگنائزیشن تو بس اپنے فائدے کے لیے آرگنائزیشنز کھولتی ہیں، یعنی آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور جو ہے ریئیکشن بھی ملا ہو، کوئی ایسا معاملہ بتائیے؟ بالکل عمار بھائی، کب ایسا موقع آتا ہے؟ ایسی بہت ساری ایک این جی اوز ہیں جو ایسا کام کر رہی ہیں جس کے گھر چل رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو ہمارے ممبرس ہیں وہ سب ماشاءاللہ بحیثیت گھر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی جاب والا بندہ ہے، کوئی بزنس میں بندہ ہے، تو ہم نے اپنے ممبرس کو یہ بتایا بھائی جو لوگ 1 روپے بھی دے رہا ہے نا تو وہ ہم پہ اعتماد کر کے دے رہا ہے، اس کا 1 روپیہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور وہ بالکل صحیح جگہ لگنا چاہیے۔ صحیح ہے، تو بس ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کا جو مال ہے وہ ہم صحیح جگہ اس کو لگا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کو سیٹسفائی کیسے کرتے ہیں آپ کہ بھائی نہیں آپ کا پیسہ بالکل واقعی میں صحیح جگہ پہ، کوئی آپ نے اس کا کوئی بالکل ہمارے پاس پوری ایک پورٹ فولیو بنا ہوا ہے ہمارا، پوری ٹیم کا جیسے آفیشیلی ورک ہوتا ہے، ہمارے پاس پورا کمپیوٹر سسٹم ہے ہمارا پورا، جس میں ہم ہمارا ریکارڈ موجود ہے، تو بس پورا ہم آفیشیلی کام ہوتا ہے۔ ہمارا ایک ممبر ہے رافع جو سارا کام سنبھالتا ہے ہمارا سوشل میڈیا کا اور اپنا یہ پورٹ فولیو بنانا سب کچھ، تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ آپ کا پیسہ، آپ کا جو ڈونیشن ہے وہ صحیح جگہ لگ رہی ہے۔ اچھا دفتر وغیرہ کوئی آپ نے بنایا؟ دفتر بالکل ہمارا لطیف آباد نمبر 7 میں ہمارا دفتر ہے، جہاں پہ ہمارے ممبرس بھی ہوتے ہیں، ہم بھی ہوتے ہیں، تو وہیں پہ ہمارا سارا کیا ٹائمنگز رکھے ہیں آپ نے؟ ٹائمنگز ہماری 4 سے 6 بجے تک شام میں ٹائمنگ ہے رمضان میں، رمضان، باقی پھر جو عام دن میں اس میں پھر صبح 12 سے شام 5 بجے تک۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ارسلان صاحب، تو یہ سوال میں نے ان سے بھی کیا، آپ سے بھی کروں گا، کتنی مرتبہ آپ کو لوگوں کے ریئیکشنز فیس کرنے پڑے سوال کہ بھائی آپ لوگ تو یہ پیسہ لے کر کے آپ لوگ پتہ نہیں استعمال کریں گے نہیں کریں گے اور غلط جگہ پر استعمال ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنا پیسہ آپ کو نہیں دیتے، تو پھر آپ کس طرح لوگوں کو سیٹسفائی؟ عمار صاحب یہ آپ کی 101% بات بالکل 100% بالکل کریکٹ ہے کہ جب آپ کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں اور کسی بندے کے پاس جاتے ہیں نا کہ سر ہمارا یہ پورٹ فولیو ہم یہ کام کرتے ہیں، تو کسی نے اکثر تو لوگ دھتکار بھی دیتے ہیں، بالکل صبر کا جو مادہ ہے وہ بھی آپ کو اپنے اندر بڑا کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ سر آپ یقین مانیں بعض دفعہ تو ہمیں بہت زیادہ لوگ ہیں ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں، جب ہم گھر آتے ہیں تو ہمارے والدین الحمدللہ بہت سپورٹڈ ہیں، ہر چیز میں ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کر لیں، تو بعض دفعہ ہمارے والد صاحب سے ہماری بات ہوتی ہے کہ بابا دیکھیں فلاں بندے نے آج جو ہے نا بالکل ہی ایسا میسج دے دیا کہ بھائی آپ جائیں، بس آپ جائیں، آپ حیدرآباد میں اتنی آرگنائزیشن ہے، آپ مطلب تو آپ بلیو کریں، میرے بابا کہتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بیٹھا ہوں نا یار، اسٹارٹ تو لو، باقی اللہ کی مدد ہوگی۔ یہ بڑی بات، تو یہ جو موٹیویشن فیملی کی طرف سے ہوتی ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی موٹیویشن کوئی نہیں ہے۔ مطلب آپ نے طے کر لیا ہے کہ اب ہم نے زندگی بھر اپنے کام کے ساتھ اپنے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ نے جو خلق کی خدمت کا حکم دیا اور دنیا میں اصل میں بھیجا انسان کو اسی لیے گیا ہے کہ وہ انسان اپنے فیلو مین کی خدمت کرے، تو آپ نے وہ طے کر لیا کہ اب لوگ دھتکاریں، لوگ ہمیں پریشان کریں، لوگ ہمارے کام کو غلط سمجھیں، ہم نے یہ خدمت کرنی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سر عمار صاحب میں آپ کو آج بھی بتا رہا ہوں، ہمارا ایک فیس بک پیج ہے فیڈرز آف پاکستان کے نام سے، ابھی بھی ہم لوگ جب کہیں کھڑے ہوتے ہیں لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ سر آپ ہمیں فنڈ دیں یا ہمارے ساتھ مدد کریں یا سامان، اصل میں ہمارا جو میٹر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سامان دے دیں، ٹھیک ہے، پیسے نہ دیں۔ اچھا
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ سامان دے دیں, اپنے ہاتھ سے آئیں, اپنے ہاتھ سے ہی کھلا دیں. تو راشن وغیرہ بھی ڈسٹریبیوٹ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم لوگ پیکٹس بنوا کے ہی لوگوں سے لیتے ہیں. بہت اچھا. ابھی بھی ہمارے پاس تقریباً بچوں کے سوٹس آئے, بچیوں کے آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرام سے ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز میں ایک دم تو کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 2 سال میں اللہ رب العزت نے بہت عزت دی, بے شک لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. اور ابھی رمضان سے پہلے ایک صاحب ہے ہمارے حیدرآباد کے, انہوں نے مجھے کال کی, مجھے کہتے ہیں یار میں عمرے پہ جا رہا ہوں, اچھا, اور 15 روزہ میری تراویح ختم ہو گئی ہے, تو آپ کی جو دیگیں ہیں نا وہ میں نے بندے کو فلاں بندے کو کہہ دیا, تو آپ اس سے اٹھا لیجیے. واہ واہ واہ. تو سر اتنا بڑا ظرف ہونا, اور کوئی ہمارے کو فون کر کے کہے تو مطلب یہ ہمارے بھائی سے فخر ہے. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اچھا کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ فنڈ ختم ہو گئے, اب کل کی افطاری ہم نے کروانی ہے, 15-20 ہزار روپے کا کل کا خرچہ ہے, تو کیا کرتے ہیں پھر؟ ہمارے بھائی آپ کو میں ابھی افطاری کا بتاؤں. افطاری ہم نے اسٹارٹ کی صرف کھجور اور پانی سے. صحیح ہے. اور کھجور پانی ہم نے کیسے لی, ہم بیٹھے ہوئے تھے رات کو ایک دن رمضان سے پہلے, تو ارسلان بھائی ہم پوری ٹیم ہماری موجود تھی, تو ڈسکس ہوا یار ابھی فنڈ ہے ہی نہیں, صحیح ہے, لوگوں کو دکھائیں گے تو کام ہوگا, کیونکہ دیکھے بغیر کوئی دیتا نہیں ہے. تو ارسلان بھائی, میں نے اور ہماری ٹیم نے سب نے اپنا کلیکشن کی, کسی نے 1000, کسی جس کی جتنی حیثیت تھی, جو استطاعت کی. الحمدللہ ہم نے 18,000 کی ہم نے پانی بوتلیں پرچیز کی اپنے پاکٹ منی سے, اور کھجور پرچیز کی, وہ ہم نے اسٹارٹ کی ہے. نیکسٹ ڈے ہمیں کال آتی ہے, آپ کے لیے 5,000, آپ کی ٹیم کے لیے 10,000, آپ کی ٹیم کے لیے 25,000 روپے. سبحان اللہ. تو ایسے کام ہم نے اسٹارٹ کیا الحمدللہ. یعنی آپ نے نیکی کا اعادہ کیا, آپ نے کوشش کی, اور اللہ نے اس میں برکت. اللہ پاک نیت پہ فیصلے کرتا ہے انسان کی, تو صحیح نیت پہ دار و مدار ہے, اور آج تک سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ. تو 200 لوگ ماشاءاللہ روزانہ بلکہ اب بڑھ رہے روزانہ, بڑھ رہے روزانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا کام کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں. حیدرآباد میں صرف ابھی ایک ہی آفس ہے یا اور بھی کہیں؟ کیونکہ حیدرآباد چھوٹا تو نہیں ہے, اب تو بہت بڑا ہو گیا ماشاءاللہ, بڑا طویل ہو رہا ہے. ہمارا صاحب آفس تو فی الحال ایک ہی ہے, کیونکہ ہمارا حیدرآباد ویسے تو دیکھا جائے بہت بڑا ہے, لیکن ایریا جو ہے نا ہمارے قریب قریب ہیں, جو ہمارے ممبران ہیں نا, ان کے لیے وہ آفس جو ہے بالکل مڈ میں سب ایزیلی آ جاتے ہیں. ایزی اپروچ ہے. تو دیکھیں سب سے مین چیز آپ والی بات کہ فنڈنگ, وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں, ہم ایک آفس سے یہ بھی گزارا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں جیسے اللہ پاک برکت دیں گے, انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو آگے اس کو مزید دوسرے شہروں تک پہنچانے کا انشاءاللہ کوشش ہماری پوری ہے. دیکھیں کالز تو ہمیں بہت ساری جگہوں سے آتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم پہنچ نہیں سکتے وہاں, کیونکہ ہمارے پاس ایک محدود فنڈ ہے جس میں ہم اپنے شہر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, تاکہ یہاں پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم آگے نکلیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ, باقی اللہ کی مدد. اچھا کچھ ورکرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں, اب ان کے ظاہر ہے کہ اور کوئی کام نہیں ہوتا, تو آپ نے رکھا ہوا ہے, صبح اس نے آفس کھولنا ہے, شام تک رہنا ہے, کوئی آ رہا ہے بھائی اس کا نام لکھ لیا, ان کا کوئی مسئلہ ہے وہ اس نے اپنے پاس درج کر لیا, تو ظاہر ہے اس نے اپنا جو وقت ہے وہ آپ کو دے رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو کیا اس کا کوئی وظیفہ یا تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے؟ دیکھیں اپنا ہمارے بھائی یہ جو کام ہے ہم والنٹرلی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس ہماری ٹیم میں سب ممبرز کا مائنڈ بالکل واش ہے کہ بھائی سب کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے, سب کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہمارا یہی ہے کہ لوگوں کے کام آنا. تو الحمدللہ ہمارے جو ٹیم کا ممبر ہے اس کی سوچ میں یہی ہے کہ میں کسی کا کام کروں گا, مجھے صرف دعائیں چاہیے اس کی, ٹھیک ہے, باقی میرا کام خود اللہ پاک کرے گا. تو وہ اپنا ٹائم نکالتا ہے, اپنا وقت نکالتا ہے, خود ہی آفس کھولتا ہے, خود ہی جھاڑو بھی مارتا ہے. اللہ اکبر, ہم خود ایک کام کرتے ہیں. آپ اسپرٹ دیکھیں بالکل. تو بس ہمارے سب کی ایک موٹیویشن ہے جو ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہماری ٹیم کو اور طاقت دے اور ہمت دے. نہیں آپ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ, اور اس وقت اس کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں کس قدر افلاس, کس قدر غربت, کس قدر اس وقت تکلیف میں لوگ ہیں. ہمارے بھی آپ کو میں ایک بات ایڈ کروں, کورونا وائرس میں مجھے کال آتی ہے یار میرے بیٹے کو پیمپرس کی نیڈ ہے. اللہ اکبر, اتنا لوگ پیمپرس کی نیڈ ہے. رات کے 3 بجے میں اٹھاؤں, میں نے پیمپرس لیے ہیں, بتانا نہیں چاہیے لیکن ایک میں بات بتا رہا ہوں, اس کو میں دیکھ کے آیا اور اس کی دعائیں تھی. آپ نے جو کام کیا اللہ پاک اس کو, اللہ پاک آپ کو اس کا دنیا میں اجر دے گا, آخرت میں بھی آپ اس کو اجر دے گا. تو بس کورونا وائرس میں بھی ماشاءاللہ سے ہماری ٹیم نے بھرپور طریقے سے کام کیا. ہم نے راشن بیگز بہت تقسیم کیے, ٹھیک ہے, تقریباً. پھر ہمیں لوگوں نے بہت سپورٹ بھی کیا, حالانکہ سب کچھ بند ہونے کے باوجود لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا. بڑی بات. تو اللہ پاک ابھی تک ہم سے کام لے رہا ہے, بڑی بات ہے, تو اس مولا کا شکر ہے. یہ ارسلان صاحب حیدرآباد کے ہی لوگوں پہ نظر کرم ہے, یا اگر کوئی کراچی سے آ جائے, کوئی سانگڑ سے آ جائے, کوئی کہیں اور سے آ جائے, بولے بھائی ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, اس کے لیے کیا کریں؟ سر دیکھیں آپ نے ایک بات بالکل کلیئر کہہ دی تھی اور بہت اچھی کہی تھی کہ آپ نے خلق کے خدا کے لوگوں کی جو ہے خدمت کرنی ہے آپ نے. تو اب کوئی بھی آ جائے, آپ نے بولا بلا رنگ و نسل,
کوئی چیز دیکھے بغیر اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو اللہ رب العزت نے اسے بھیجا ہے. ہماری آپ کی کوئی طاقت نہیں. اب وہ کسی بھی شہر سے ہو, سانگڑ سے ہو, کراچی سے ہو, حیدرآباد سے ہو, یا پھر ہمارے میرپور خاص سے ہو, ٹنڈو لیار سے ہو, کہیں سے بھی ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ لوگوں کو ریفر کر دیا جائے آپ کی طرف. سر بالکل, استطاعت مین چیز ہے کہ استطاعت بھی ہونی چاہیے. تو وہ تو ویٹنگ لسٹ میں آپ رکھ سکتے ہیں نا. سر یہی کام کر سکتے ہیں. ویٹنگ لسٹ بنا لیں بھائی, یہ ویٹنگ لسٹ میں ہے. جیسے ہی ہمارے معاملات ہوں گے انشاءاللہ, پہلے ہم ان لوگوں کو جو سر دست ہیں, جو ماہانہ پہ ہیں ہمارے, جو فکس ہیں, کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم آپ لوگوں کے فارمولا. ہمارے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویٹنگ لسٹ پہ تو نام ہوتے ہیں, لیکن کوئی اتنا ضرورت مند بندہ آ جاتا ہے, اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یار ویٹنگ لسٹ والے کو ہم بعد میں کر لیں گے, پہلے اس کو دے دو یار. ہاں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج سے کچھ دن پہلے ایک ہمارے آفس میں ایک آنٹی آتی ہیں, ہمارے قریب کے ایریے کی, ان کی ایج اراؤنڈ 60 ایئرز اولڈ تھی. اچھا. 2 بیٹیوں کی والدہ تھی, وہ بچیاں جو ہے چوڑی کا کام کرتی ہیں, اور ان کی شادی کی عمر تھی. آپ یقین مانیں, جس گھر میں رہتی ہیں وہ ان کے چاچا یا تایا کے گھر تھا, اور وہ اوپر رہتے تھے کرائے پہ. آپ یقین مانیں, وہ عورت انٹی اتنی رو رہی تھی کہ میں وہاں سے چل کے یہاں آئی ہوں, کسی ایک شخص نے مجھے پیسے نہیں دیے. آپ یقین مانیں, میں نے کہا آنٹی آپ کا ایکسپینس کتنا ہے؟ بولا میرا 6000 رینٹ ہے. اچھا اتفاق کی بات ہے, میرے پاس 10,000 روپے جیب میں پڑے تھے. میں نے کہا آنٹی آپ یہ رکھیں, 4,000 اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کے جائیں اور دعا دیں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو بڑا آپ نے کار خیر کا کام کیا. جی یہ فرمائیے, کچھ لوگ بناوٹی بھی ہوتے ہیں نا, اللہ نے اتنا ہوتا ہے معاملہ کہ وہ اپنا گزارا کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی عادت ہوتی ہے روزانہ جا کر سگنل پہ کھڑے ہونے کی, مسجدوں کے باہر چلے جانے کی, اپنے ہاتھ پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور مانگنے کا جو ہے وہ ڈھونگ. ناظرین کرام, یہ ایک سوال آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں, اور اپنے معزز مہمانوں سے پوچھوں گا جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں, کن لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, کس طریقے سے ایسیس کرتے ہیں. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا, فوراً ہم واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم. ارسلان صاحب اور مہر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور خوبصورت سوالات ہم ان کی آرگنائزیشن کے حوالے سے کر رہے ہیں. ناظرین, خلق کی خدمت ہی اصل دنیا میں انسان کا مقصد ہے. اگر یہ قرآن کے اوراق کو بھی کھول کر کے دیکھا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے تو جا بجا جگہ جگہ ہمیں اپنی اللہ رب العزت جو مخلوق اس دنیا میں بھیجی ہے اس کی مدد کرنے کا حکم ملا ہے, اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو خلق کی خدمت کرے گا وہی اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر انبیاء کرام کی اور خلفائے راشدین اور تبع تابعین کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پوری زندگی انہوں نے خلق کی خدمت کی. خلفائے راشدین کا تو معاملہ ایسا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ عظیم شخصیت کے اتنے بڑی املاک کے مالک ہونے کے بعد, حکمراں ہونے کے باوجود, جو بیوائیں ہوتی تھیں, بیوہ عورتیں, بوڑھی عورتیں, ان کا جو لگیج ہوتا تھا اس کو اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر کے ان کے گھروں تک پہنچا. وہ حاکم وقت کی یہ حیثیت تھی, یہ وقت تھی, اور وہ کس انداز میں لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. کیا آج یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے؟ کیا آج یہ ہمارے لیے راہ مشل نہیں ہے؟ کیا آج ہم ان کی عمل پر تقلید کر کے اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہو سکتے؟ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر شیخ صاحب اور ارسلان صاحب. جی ارسلان صاحب, سوال ہے آپ سے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ مسجدوں کے باہر سگنلز کے اوپر یہ بیگرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کے پاس آ جاتے ہوں گے, آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سر بالکل ایسا یہ آ جاتے ہیں, اور ہم بعض دفعہ تو ایسا دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری تھیلیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہے, پہلے سے موجود ہوتا ہے اچھا خاصا, وہ رکھیں گے کہاں, ان کا تو فریج بھی نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس تو پہلے سے یہ تو حقدار کا حق ہے, اس کو کھانے دو کیونکہ آپ تو لے کر آئے ہو. اچھا جب ان کو کہتے ہیں تو وہ پھر الٹا, بالکل جو جواب ہوتا ہے نا ان کا بڑا الٹا ہوتا ہے. پھر خدا نہ خواستہ ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل آتے ہیں, بدوائیں دے دیتے ہیں. پھر ہم بولتے ہیں یار خدا بھائی آپ بیٹھے, آپ بیٹھ کے ہی کھائیں ہمارے ساتھ. تو اس چیز سے بھی تھوڑا سا ہمیں خوف آ جاتا ہے کہ یار خدا نہ خواستہ. تو اس طریقے سے مہر صاحب میسج بھی دے دیں اور اپنی بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر دیں کہ اس طرح کے لوگ جو پیشہ ور بھکاری ہیں کیا ان کو دینا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے بھائی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنا زکوٰۃ خیرات اس کو دی جائے جو اس کا مستحق ہو, ڈھونڈ کے دی جائے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپنے پڑوس میں دیکھا جائے, پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے. تو ایسے جو فقیر ہیں ان کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا. اب جو آ رہا ہے ہمارے پاس تو اس کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا. صحیح ہے. تو ہمارے نبی کی بھی یہ سنت ہے کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے اللہ پاک آپ کو چن کے بھیج رہا ہے. کوئی آپ کے پاس آ گیا, اس نے کہا جی مجھے راشن کے تھیلے دے دو, آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر ہمارے پاس اس پر پاسبل ہوگا تو ہم کریں گے بالکل انشاءاللہ, لیکن کسی کو دھتکارنا میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہماری جتنی کوشش ہوگی ہم ان کے لیے کریں گے. تو لیکن دیکھنا پہلے لازمی ہے کہ وہ اس کی چیز کا حقدار ہے یا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ارسلان صاحب کوئی میسج دے دیجئے گا.
سر میسیج یہی دیں گے کہ لوگوں کی خدمت کریں اور اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں. صحیح ہے. اور جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں اپنے قریب قریب کے لوگوں کا خیال کریں اور دیں، بس لوگوں کو اللہ کے نام پہ دیں، انشاءاللہ آپ کو بہت برکت ہوگی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. معزز ناظرین، آج ہم نے بڑی خوبصورت گفتگو کی مہر صاحب سے اور سلان صاحب سے. رائٹرز آف پاکستان کے روح رواں ہیں. حیدرآباد میں موجود تنظیم اس وقت لوگوں کی خدمت کا کام سر انجام دے رہی ہے. میں بھی آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو واقعی میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ دو شخصیات ایسی بیٹھی ہیں جن کے تاثرات اور خیالات اس ملک کی خدمت کرنے کے عزائم سے مماثل ہیں. اپنے ساتھ جذبہ اور عزم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اپنے ملک کے لوگوں کی خدمت کریں. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. آپ ضرور اس آرگنائزیشن کو سرچ کیجئے گا، جو کچھ آپ اپنے تئیں کر سکتے ہیں وہ کیجئے گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. ارسلان صاحب، مہر صاحب حیدرآباد سے تشریف لائے، ہمارے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس عمل کو قبول و منظور فرمائے، ہمارا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے، مہمانان گرامی کو اجازت دیجیے، پوری ٹیم کو میٹرو ون کی جو پہلے رمضان المبارک سے بڑی جاں فشانی سے آپ کو اس قدر خوبصورت پروگرام کو پیش کرنے کا ذمہ بھی لی ہوئی ہے اور پیش خیمہ بھی ہے. اللہ حافظ. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات کریں گے. اس وقت میرے ساتھ ایوان میں موجود ہیں انتہائی خوبصورت و خوشگلو ثناخواں محسن صابری صاحب، جو نذرانہ نعت سے اس پروگرام کو آج التوا کی شکل دیں گے. محسن صابری صاحب نذرانہ نعت پیش کیجیے. اللہ میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. میں سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار